زمانہ قدیم کی بات ہے کہ کیلیفورنیا کی ایک گاؤں میں پرنسس نایا رہتی تھی۔ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں جو شادی شدہ تھیں۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، لیکن پرنسس نایا کی شادی نہ ہو سکی کیونکہ وہ بہت موٹی اور بد شکل تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک وقت میں پورا پہاڑی دمبا تک کھا سکتی ہے۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا، وہ ہر وقت کھاتی رہتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت پریشان تھے کہ اس سے شادی کون کرے گا، لیکن پرنسس نایا کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو بھی ان سے شادی کرے گا وہ ان کے پیسے کی وجہ سے اور شاہی خاندان کی وجہ سے کر لے گا۔ پرنسس کے کاٹیج کے پچھلی سائڈ پر دوسرے گاؤں سے چند میوزک کے ماہر لوگ آئے تھے۔ پرنسس نایا کی ایک بہت بڑی کمزوری میوزک تھا۔ میوزک کی آواز سنتے ہی وہ بے اختیار ڈانس کرنے لگ جاتی تھی۔ وہ چھپ کر اپنے کاٹیج میں ڈانس کر رہی تھی کہ اچانک میوزک بند ہو گیا۔ جب پرنسس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نوجوان شخص مسکرا رہا تھا۔ پرنسس کو کہنے لگا، آپ بہت اچھا ڈانس کرتی ہیں، اور مسکرانے لگا۔ پرنسس جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی اور اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی کیونکہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے پرنسس نایا کی اس ہنر کو سراہا تھا۔ 2 دن بعد وہ شخص پرنسس کے پاس شادی کا پیغام لے کر آیا۔ پرنسس نے ملکہ اور بادشاہ کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور شادی کے انتظامات کیے گئے۔ لیکن اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی۔ تمام گاؤں کے حکمرانوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے گاؤں میں جانے سے منع کر دیا۔ چونکہ ڈینیل دوسرے گاؤں سے آیا ہوا تھا، اس لیے وہ بھی آ نہ سکا۔ پرنسس بہت اداس ہو گئی اور اسی حالت میں وہ طاعون کی وبا میں مبتلا ہو گئی۔ اس سے کچھ کھایا پیا نہ جا رہا تھا۔ وہ بہت کم کھانا کھاتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں کے شاہی حکیم سے دوا لینے کے بعد وہ اس وبا سے ٹھیک ہو گئی۔ وہ اپنی دوسری بہنوں سے زیادہ خوبصورت و سمارٹ ہو گئی تھی اس بیماری کی وجہ سے۔ جب وہ کاٹیج سے باہر آئیں تو سب لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ڈینیل نے جب اسے دیکھا تو بولا، اوہ مائی پرنسس، آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ پرنسس نایا اب اپنی خوبصورتی کی وجہ سے غرور میں آ گئی اور ڈینیل سے بولی، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ڈینیل بہت اداس ہوا اور چلا گیا۔ پھر بہت سے لوگوں نے پرنسس کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن پرنسس کو تو اپنے حسن پر غرور آ رہا تھا۔ پرنسس نے کچھ عرصہ اپنے کاٹیج میں رہنا پسند کیا تاکہ وہ اپنی خوبصورتی کو مزید نکھار سکیں، لیکن کاٹیج میں رہنے کے باعث وہ اپنے پسندیدہ کھانوں کی طرف مرغوب ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی پہلی جیسی حالت میں واپس آنا شروع ہو گئی۔ وہ ویسے ہی کھانا کھانا شروع ہو گئی۔ وہ کھاتے ہوئے بہت موٹی ہو گئی۔ ان کے جسم کا سائز پہلے سے زیادہ بڑا اور وہ بدصورت ہو گئی تھی۔ اب انہیں ڈینیل یاد آنے لگا۔ اپنے حسن کی خاطر انہوں نے کسی کی سچائی کو ٹھکرا دیا۔ پرنسس بہت اداس ہوئی۔ بالآخر انہیں اپنے کیے کی سزا ملی اور ان کی شادی ایک معمولی شیف سے کی گئی اور پرنسس نایا ان کی 5ویں بیوی تھی۔ پرنسس نایا نے اپنی باقی کی زندگی اس شیف کے ساتھ گزاری۔